اب اس کے بعد ہم آگے ایک اور شخصیت کی طرف چلتے ہیں، سید یہ جواد تبریزی صاحب، انہوں نے آیت اللہ خوئی کے رسائل وغیرہ کو جمع کر کے اس میں وہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک حوالہ یہ کہا تھا کہ آیت اللہ خوئی سے جب پوچھا گیا تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ مشہور اور معروف ہے اور اللہ خوب جانتا ہے. تو اس حوالے سے ان کی طرف یہ منسوب ہے کہ آیت اللہ خوئی صاحب بھی اس کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے. لیکن ان کی اپنی کتاب بھی ہے جس کے اندر مثال کے طور پر کتابچہ ہے، ایک ظلامات فاطمہ زہرا ہے، جس میں اشاروں میں کنایوں میں حسین فضل اللہ پر بھی تنقید ہے. اسی طرح ان کی کتاب یہاں پر ہے ایک الانوار الالہی. میں یہاں سے ایک چیز تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور اس الانوار الالہیہ کی کا صفحہ نمبر ہے 153. ٹھیک ہے، سوری، ہاں اس 153. اب اس میں ان سے پوچھا گیا ما رأیکم فی مقولۃ من یقول، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ انا لا اتفاعل مع کثیر من الاحادیث التي تقول، کہ میں ان بہت ساری احادیث کے ساتھ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ قوم نے کسروا ضلعها او ضربوها على وجهها، کہ قوم نے آپ کی پسلی توڑ دی، آپ کے چہرے پہ مارا، وما الى ذلك، اور اس طرح کی باقی چیزیں. اب دیکھیں یہ بات کاشف الغطاء صاحب سے میں نے بتایا کہ انہوں نے اس کو بیان کر کے کیسے اس کو رد کیا تھا. تو ایک تو اشارہ ان کی طرف ہے اور دوسرا جو حسین فضل اللہ کی طرف. وعندما سئل کیف نستثنی، اور ان سے جب یہ بھی پوچھا گیا جواد تبریزی صاحب سے کہ ہم کیسے مستثنا کریں کسر ضلع کو، باوجود اس کے کہ اس کے یعنی پورا باقی واقعات وغیرہ موجود ہے، اور کس طرح سے ہم جنین محسن نام کا بچہ جس کا حمل ضائع ہوا فخ وغیرہ وغیرہ. اب اس کا جواب کیا دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا فی ثبوت ظلامتها وصحت ما نقل من مصائبها، کہتے کافی ہے سیدہ کے اوپر ہونے والے مظالم کو ثابت کرنے کے لیے، اور جو کچھ ان کے مصائب سے نقل ہوا ہے، اور جو کچھ ان کے اوپر قبر کو چھپانے کے حوالے سے اور ان کی وصیت کے حوالے سے کہ ان کو رات کو دفنایا جائے، یہ سب کے سب آپ کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. سوال کیا تھا؟ کسر ذل، ضرب علی الوجہ، ہجوم علی البیت، اور اسقاط جنین. ٹھیک ہے، متعین سوال تھا، لیکن تبریز صاحب نے پھر ان سب کو چھوڑ کے یہ کہا کہ مظلومیت ثابت ہے. تو بھائی اس کا تو میرا خیال سے کہ جو یعنی جو بظاہر سنی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی تہدید، دھمکی، گھر تک پہنچنا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں تو مل جاتی ہیں نا. ٹھیک ہے، آگ لگانا نہیں ہے، اسقاط جنین نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں مل جاتی. اور شیعوں کی بہت ساری کتاب ان کے اندر ثانوی مصادر وغیرہ میں، یہاں تک کہ اولین مصدر بھی جس کو جہاں سے یہ سارا واقعہ کہتا ہے سلیم بن قیس ہلالی کی، تو ان سب کے اندر یہ موجود ہے. تو اس کے اندر یہ 3 یا 4 چیزوں سے متعلق پوچھا گیا تھا: اسقاط جنین، ضرب علی الوجہ، ہجوم علی البیت، اور کسر ذل. تو جواد تبریزی صاحب نے متعین کر کے اس کا ایسا جواب نہیں دیا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ دوسری جگہ انہوں نے آیت اللہ خوئی سے متعلق جو ان کو جمع کیا ہے، میرا خیال صراط النجات کے اندر ہے، یا مبانی المنہاج الصالحین، مبانی منہاج الصالحین تو دوسرے شخص کی ہے، تو اس کے اندر بھی آیت اللہ خوئی کا یہ انہوں نے قول نقل کی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کسر ذل کے بارے میں تو خوئی صاحب نے کہا بھائی یہ معروف اور مشہور ہے. اب اس معروف اور مشہور کا کیا مطلب ہے، یہ میں آگے جا کے کمال حیدری صاحب کی زبان سے آپ کو سناتا ہوں. تو یہاں پر میں نے آپ کو جو اگلا بتایا وہ جواد تبریزی صاحب، جس کے اندر انہوں نے کھل کر اس کا اقرار نہیں کیا. یہ ان کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے. ٹھیک ہے، الانوار الالہیہ کے اندر، اور اس کے علاوہ 2 مستقل کتابچے بھی ہے ظلامت سیدہ کائنات سے متعلق. اب ہم چلتے ہیں آیت اللہ العظمی خوئی کی طرف. ٹھیک ہے، اچھا اب آیت اللہ خوئی سے متعلق میں بات کرتا ہوں. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہ یہ معروف اور مشہور ہے. اب اس معروف اور مشہور کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ کیا یہ واقعی اتنا مشہور ہے، یا عوام میں مشہور ہے، یا مشہور اور معروف حدیث کی اصطلاح کے مفہوم میں اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کے شارحین یا ان کے اسٹوڈنٹس کا اس میں کہ بھئی اس میں مشہور اور معروف سے کیا مراد ہے. انہوں نے 2 ٹوک واضح کھل کے کیوں نہیں کہا کہ بھئی یہ کسر ذل، لطم وجہ اور احراق بیت اور یہ فزیکلی تشدد، یہ سب ثابت ہے، اسے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ اس کا ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اور اس سے پہلے ان کا جو آیت اللہ خوئی صاحب ایک شاگرد جنہوں نے مبانی منہاج الصالحین کتاب کے اندر
یہ ہے مبانی منہاج الصالحین، تعلیف الحاج السید تقی الطباطبائی القمی، فی اشراف الشیخ عباس الحاجیانی، ٹھیک ہے۔ اس کا تیسرا حصہ ہے، اور اس کتاب کے تیسرے طبع اول یہ کتاب نشر ہوئی ہے 2005 میں۔ اب اس کتاب کے اندر انہوں نے آیت اللہ خوئی کی طرف ایک بات لکھی ہے، اور اس پہ بہت تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے استاذ آیت اللہ خوئی جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی، یعنی 250 نمبر صفحے پر ہے یہ، 200 یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے خواری، نواسیب اور اس طرح سے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وَمِنَ الْغَرِيبِ مَا عَنْ سَيِّدِنَا الْأُسْتَاذ، کہتے ہیں بہت ایک عجیب بات جو ہمارے استاذ علامہ فی التقریر ان کی گفتگو میں جو بات آئی، وَمِنْ هُنَا، وہ کیا بات تھی جس پہ ان کے شاگرد کو تعجب ہو رہا ہے؟ وہ بیان یہ تھی کہ وَمِنْ هُنَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْأَوَّلَيْنِ الْغَاصِبَيْنِ، یہاں سے یعنی بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ دونوں پہلے غاصب یعنی ابوبکر اور عمر جو انہوں نے امیر مومن علیہ السلام کی خلافت کو غصب کیا، کیا ہم ان پہ حکم کریں گے اسلاماً ظاہریاً، وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اصطلاح بتا دوں، ہمارے ہاں فقہ کتابوں میں اور اہل تشیع کی خاص طور پر وہاں پر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسلام ظاہری، اور ایک ہے اسلام حقیقی یا باطنی۔ اسلام ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس شخص یا ایسے اشخاص سے متعلق فیصلہ وہی ہوگا جو کفار کے ساتھ ہے، خلود فی النار، جہنم اور یہ سارا کچھ۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو دنیا میں مسلمانوں والا معاملہ کیا جانا ہے، اس کے لیے ایک اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں اسلام ظاہری، یعنی بظاہر مسلمان، دنیا میں ان کے ساتھ سلوک اور تعلق سارا مسلمانوں والا ہوگا، حقیقت میں ایسے لوگ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہمارے تکفیر کی بات لوگ کرتے ہیں، فلانا تکفیری یوں، تو بابا اس پہ ہم انشاءاللہ جب تفصیل سے بات کریں گے مسالک پہ، تو ادھر ہم دیکھیں گے کہ کیوں سب نے ایک دوسرے کی تکفیر کی اور کیا بنیادیں ہیں۔ جو لوگ دنیا میں تکفیر کے قائل نہیں بھی ہے، یعنی تکفیر سمجھتے ہیں کہ بھئی جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کا مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے، تجہیز، تکفین، نکاح، وراثت، سارے احکامات مسلمانوں والے لاگو ہوں گے جیسے منافقین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں وہ کفار ہیں، اور ان کے ساتھ آخرت میں وہ حشر ہوگا جو کفار کے ساتھ۔ اب شیخین سے متعلق کیا ہے؟ اچھا، اب اس میں ایک اور اصطلاح کو ذہن میں رکھے، ناصبی۔ دیکھو، ناصبی سنی و شیعہ دونوں کتابوں میں جو اس کی تعریف ہو یہ ہے اعداء اہل بیت، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اچھا، اب دشمنی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، زبانی دشمنی، جسمانی طور پر آپ نے نقصان پہنچانے والی دشمنی، یہ سارا کچھ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا پہ ہونے والے مظالم اس کے اپنے تمام جزیات کے ساتھ، تو وہ شخص ناصبی ہے یا نہیں، وہ دشمن اہل بیت ہے یا نہیں؟ اور بھائی اہل بیت کی بنیاد ہی جس خاتون سے ہے، یعنی سیدہ کائنات، انہی کی نسل سے، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث بھی موجود ہے اہل تشیع کی مصادر میں خاص طور پر کہ کائنات وجہ تخلیق کائنات ہیں سیدہ فاطمہ، تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس کو آپ ناصبی کہیں گے یا نہیں؟ اور ناصبی کافر اور مشرک سے بدتر کافر ہوتا ہے، یہ ذہن میں، یعنی ناصبی وہ جو اپنا کو مسلمان کہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سب کی شدت سے پابند ہو، لیکن وہ اہل بیت سے دشمنی رکھے۔ اب اس پورے قصے کے اندر آیت اللہ خوئی صاحب نے جو بات کی کہ بھئی ہم دونوں پہلے غاصب، یعنی دونوں شیخین سے متعلق ہم یہ کہیں گے، ان کے بارے میں ہم حکم یہ لگائیں گے اسلام ظاہری کا، وہ ظاہراً مسلمان تھے، دنیاوی لحاظ سے مسلمان ہی تھے۔ کیوں بھائی؟ یہ بہت اہم ہو جائے، لعدم نصبہم ظاہراً، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، عداوۃ لأہل البیت، کیونکہ
وہ دونوں اہل بیت سے دشمنی نہیں رکھتے تھے. بات یعنی لفظی ترجمہ کرتا ہوں. لعدم نسبہم، ان کے نسب نہ ہونے کی وجہ سے، دشمنی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی لعدم نسبہم عداوت لاہل بیت، وہ دونوں ناسبی نہیں تھے، یعنی اہل بیت سے دشمنی کرنے والے نہیں تھے. اچھا بھائی پھر یہ سارا چکر کیا تھا؟ پھر کہتے ہوا انما نازعوہم فی تحصیل المقام والریاستی العامہ. یہ جو کچھ شیخین نے کیا بی بی کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ، کہتے یہ معاشرے میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے اور اقتدار عامہ کے حصول کے لیے تھا. کیا مطلب؟ دشمنی کے طور پر نہیں کہ اہل بیت سے ہم کے دشمن ہے، بی بی فاطمہ کے ہم دشمن نہیں، بلکہ وہ دنیاوی اغراض ان پہ اس قدر غالب آئے کہ انہوں نے یہ کچھ کیا. تو اب یہاں پر یہ بہت بڑا وہ ہے، اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں ناسبی نہیں تھے، ٹھیک، اب ظاہر سی بات ہے آپ دنیاوی اغراض جو کوئی بھی ہو، اگر کسی نے اس قدر بربریت کا اور ظلم کا اظہار کیا ہے تو بہرحال اس کو تو ناسبی اصولی طور پر ہونا چاہیے. یہ اس کتاب میں انہوں نے لیا ہے فقہ الشیعہ جلد 3 صفحہ نمبر 126 کا حوالہ دیا، جہاں سے انہوں نے یہ لیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں امی صاحب کہ بھائی ہم نے اپنے استاد سے پوچھا، فانا نسألو، یعنی کہ ہم پوچھتے ہیں اپنے استاد سے، ایو عداوت اعظم من الہجوم الى دار الصدیقہ واحراق بابها وضرب الطاہرة الزکیة واسقاط ما فی بطنها وحتک حرمت مولا الثقلین واخذه كالاسیر المأخوذ من الترک والدیلم وسوقه الى المسجد لاخذ البیعة من جبرا وتهدیده بالقتل وانکار کونه اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ آپ حاشیہ لگا رہے ہیں خوئی صاحب کے اوپر، ان کے شاگرد، کہ ہم اپنے استاد سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے بڑی عداوت کیا ہو سکتی ہے کہ دار صدیقہ پہ ہجوم کیا جائے، حملہ کیا جائے، احراق بیت یعنی گھر کو جلایا جائے، ضرب طاہرۃ الزکیہ سیدہ کائنات کو ضرب کیا جائے باقاعدہ فزیکلی، اور بدن میں جو حمل ہے اس کو ساقط کیا جائے، ان کی حرمت کو پامال کیا جائے، اور پھر حضرت علی کو ایک اسیر قیدی کی طرح، جیسے کوئی ترک یا دیلم وغیرہ سے کوئی جنگی قیدی ہے، اس کی طرح ان کو پکڑ کر مسجد میں لایا جائے بیعت لینے کے لیے جبرن، اور ان کو قتل کی دھمکی دی جائے، اور اس بات کا بھی انکار کیا جائے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے. مطلب کہ سارے جرائم ہوتے ہوئے پھر نسب کس کو کہتے؟ بھائی. آگے لکھتے ہیں والذی یدل علی نسبہم وعداوتہم وانحرافہم، وہ چیز جو دلالت کرتی ہے ان کے ناسبی ہونے پر، ان کے دشمن ہونے پر، اور ان کے انحرافات پر، کیا کہ ان الصدیقۃ المعصومہ لم ترد جواب سلام الرجلین، کہ صدیقہ نے ان آدمیوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، وَأَعْرَضَتْ وَجْهَهَا عَنْهُمَا، اور اپنا منہ ان دونوں سے پھیر لیا، وقالت للاول، پہلے والے سے کہا، یعنی ابوبکر سے کہا، یہ اول سالی اور ثالث جو ہے نا یہ بہت مشہور اصطلاح، ٹھیک، واللہ لأدعون علیک ما دام حیاتی، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے بد دعا کروں گی جب تک میں زندہ ہوں. وتتعرض لجملة من هذه القول الله في كتاب امیر المؤمنین اللہ وعلی رسول مشتبہ ولقد اجاد المحقق الاصفہانی فی منظومته سقال. پھر انہوں نے ایک شعر دیا. اب یہاں پر کوئی صاحب نے کیا کہا، بہت اہم بات ہے یہ، خطرناک بھی بات بھی ہے، اخطر بات ہے یہ ناسبی نہیں. شاگرد حاشیہ کیا چڑھایا کہ ہم اپنے استاد سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اس سے بڑھ کر عداوت، دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ نسب کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ. دوسرا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا جس کے اندر آیت اللہ خوئی سے جب پوچھا گیا یہ ذیل کسر وغیرہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ معروف اور مشہور ہے. اب یہ جو بات کہی کہ بھئی یہ ناسبی نہیں بنتے شیخین، یہ اس قدر ایک خطرناک بات تھی کہ یہاں پر حاشیہ لگا کے اس کو رد کرنا پڑا. ٹھیک ہے، مبانی منہاج الصالحین والے کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک دو اور لوگوں کے بھی سنائیں گے. اچھا، اب ہم یہ چلتے ہیں کہ آیت اللہ الخوئی صاحب نے یہ جو کچھ کہا اور اس کی ایک توضیح، اس کا جو میں نے ان کی کتاب، ان کے شاگرد کے مرتب، اس کے اندر ان کا قول، پھر اس شاگرد کا اس پر تعلیق یا حاشیہ وہ، اور وہی چیز میں نے آیت اللہ کمال حیدری صاحب کی زبانی آپ کو سنائی. اب ہم یہ چلتے ہیں کہ بھئی اب جو لوگ اس طرح کے لوگوں کے بہت احترام نہیں کرتے، یا جو ایسے موضوعات اور مسائل میں ٹنکے کے چوٹ پہ مخالفتیں شروع کرتے ہیں تشیع کی دنیا کی اہل علم،
انہوں نے کیا سمجھا یا ان کا کیا نقد ہے اس پہ، اس کے لیے میں آپ کو ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یاسر الحبیب صاحب کی، ٹھیک ہے۔ یاسر الحبیب صاحب کون ہیں؟ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی بے باک قسم کے انسان ہیں، بہت ہی کھل کے بولتے ہیں یہ، اور بالکل رعایت نہیں کرتے مطلب خلفاء اور آدھا اہل بیت یا جو بھی دوسرا گروہ ہے، اور اسی لیے خود شیعہ دنیا میں ان کے مراجی اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ MI6 کے ایجنٹ ہیں اور شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے ان کو اتارا گیا ہے، فلانا ڈھمکانا۔ اچھا، یہ خود یاسر الحبیب صاحب جو ہے نا یہ اخباری مائل ہیں، اخباری نہیں ہے، اصولی ہے، اور شیرازی برادران سے ان کا رشتہ بھی ہے اور اسی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، کئی چینلز ہیں، اور اس کے اندر یہ کھل کے بے باک گفتگو کرتے ہیں، کہ کئی کتابیں ہیں بالکل واضح صریح الفاظ میں یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، یعنی یہ تقیہ اور چونکہ اتحاد کا مسئلہ ہے، لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے، یہ اس کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے 2021 میں برطانیہ میں ایک فلم بھی ایک نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی، اور اس فلم کا نام تھا سیدۃ الجنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، بیوی فاطمہ سے متعلق، اور شروع میں اس فلم کا یعنی اس فلم کے جو رائٹر ہیں وہ یاسر الحبیب صاحب تھے، اور پہلے مشہور یہ ہوا کہ بھائی ایک فلم آ رہی ہے سیدہ کائنات سے متعلق، اور اس فلم کا نام انہوں نے رکھا تھا یوم العذاب، سزا کا دن، ٹھیک ہے۔ اور یہ تقریباً 2016 میں اس کا شہرہ ہوا، اور پھر جب بعد میں فلم آئی 2021 میں تو اس کا نام پھر سیدہ جنت کے نام سے اس کو لایا گیا، اور وہ جو پچھلا نام مشہور ہو گیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا۔ اچھا، یہ فلم اعلان ہوا کہ بھائی اس کو ہم 2021 میں امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے سینماؤں پہ اس کو لگایا جائے گا، تو بہت بھونچال آ گیا دنیا میں، اور ظاہر بات ہے جس انداز سے وہ فلم بنی ہے اور جس قسم سے تاریخ کی اور روایات کی کتابوں میں سیدہ کائنات سے متعلق جو پورا جز بجز بیان ہے، اگر آپ سب کو درست مان لیں تو اس وقت آپ سوچیں کہ وہ فلم کس طرح بن سکتی ہے، یعنی ایک خاتون نہتی اور ان کی حمایت کرنے والے چند لوگ، اور ساری لڑائی جھگڑا جائیداد اور اقتدار اور فلانا ڈمکانا، اور اس میں پھر جو غالب اکثریت ہے جو خلافت پر قابض لوگ ہیں یا ان کی طرفدار ہے، انہوں نے کس قدر، یعنی آپ امیجن کریں نا خود پڑھتے ہوئے، قصر ذل، لطم وجہ پہ، اسقاط جنین، احراق بیت، کی پوری ایک، تو یہ فلم بنی، اور اس کو جب نمائش کے لیے پیش کی گئی تو بہت زلزلہ آ گیا اور سخت مخالفت ہوئی، جس کا تو فلم کو پھر پیش کرنے کی وہ نہیں ہوئی، یعنی وہ نوبت نہیں آئی۔ لیکن اس فلم سے متعلق جو ہے خود بہت سے شیعہ مراجی نے بھی فتوے دیے کہ بھئی یہ کس قدر گھٹیا کام ہے، حرکت ہے، فلانا۔ اچھا، اب بھئی آپ ان چیزوں کو مانتے یا نہیں مانتے؟ جن مراجی کا میں ذکر کروں گا، جنہوں نے ان کو، اس میں 4 کا ذکر کروں گا، باقیوں نے بھی اس کو ناپسند کیا کہ یہ فلم نہیں اس کو دکھانا چاہیے۔ وجہ انہوں نے یہ نہیں بتائی کہ اس میں جو کچھ بیان کیے گئے وہ جھوٹ ہے، افسانہ ہے، اسطورہ ہے، نہیں، کہتا ہے یہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش ہے، فلانا ہے۔ تو اب یہ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ایک فلما کر سامنے لایا جائے تو اس سے یہ ہو گیا، اور اسی کو ہم بالکل جز بجز جب ہم اس کو بیان کریں اور وہ سارا کچھ، تو پھر اس پہ کیا نہیں ہوتا۔ تو خیر، تو اس کے اندر مثال کے طور پر یہ میرے سامنے ایک ویب سائٹ ہے اشتہاد.com، عربی میں اس کے اندر مواد ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ اعتبر اربعۃ من الدین فی الحوزۃ العلمی فی قم المقدسہ، قم کے 4 بڑے مراجی نے بیان کیا یا انہوں نے بتایا کہ یہ جو سیدہ جنت کے نام سے فلم آئی ہے، یہ المثیر للخلاف بین المسلمین، یہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو بھڑکانے کی ایک سازش ہے، اور اس کو نشر کرنا، اس کو پھیلانا عمل ہے، حرام ہے شرعاً، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل دی ہے اور یہ بتایا کہ یہ فلم کس طرح سے شروع ہوئی، کہ کون بنانے والا ہے، اس کو اسپانسر کس نے کیا، فنڈ کہاں سے آیا، لکھا کون، تو ظاہر وہ یاسر الحبیب صاحب تھے اس کے اندر۔ اب اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کون کون سے مراجی، آیت اللہ صافی کلبیاقینی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ فلم، اس کو دیکھنا یا اس کو نشر و اشاعت کرنا حرام ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب کا نام ہے، آیت اللہ نوری الحمدانی صاحب کا نام ہے، اور آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی صاحب، تو ان سب نے اس کو حرام قرار دیا، اس کی نشر و اشاعت پہ، اس فلم کو دیکھنے پہ، دکھانے پہ۔ خیر، تو یہ یاسر الحبیب صاحب کا ہونے کا تھوڑا سا آپ کو ذکر کروں، آگے جب ان کے اوپر تفصیل سے بات کا موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ پھر آپ کو ان کی کتاب کا ہی بتائیں گے اور ان کی بنیادی افکار کا ہی بتائیں گے، باقی شیعوں کو ان سے اختلاف کیا ہے اس پہ بھی ہم تفصیل سے طالب علمانہ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاسر الحبیب صاحب نے
یہ جو آیت اللہ خوئی کی طرف بات کی گئی اس پہ انہوں نے کیا تبصرہ کیا۔ یاسر الحبیب صاحب کا تبصرہ میں آپ کو سناتا ہوں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی اس کی تھوڑی سی وہ کرتا جاؤں گا، سن لیجئے متعلقہ حصہ۔ الأخ عبد الله البحرين يقول متابعة لمداخلة الأسبوع اللي فات عن واحد يسمي نفسه شيخ على قناة الكوثر. في الأسبوع اللي فات تطرقوا إلى موضوع قال أن الخلاف بين أبو بكر وفاطمة كان خلاف سياسي، ولكن لم يقف عند هذا الحد، ولكن يقول أنهما ليس. یہ کہہ رہے کہ گزشتہ دنوں یعنی جب یہ بات ہو رہی ہے، آج سے 6-7 سال پرانی بات ہے یہ، تو وہ کہہ رہے کہ قناة کوثر ایک ٹی وی جس پر آیت اللہ سید کمال حیدری صاحب کے بیانات چلتے تھے، تو کہا کہ اس پہ ایک بندہ جو اپنا آپ کو شیعہ شیخ کہتے ہیں، نام نہیں لیا انہوں نے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ جو حضرت فاطمہ اور شیخین وغیرہ میں جو اختلاف تھا یہ کوئی دینی اختلاف نہیں تھا اور ایک سیاسی اختلاف۔ کہہ رہے بات یہاں تک نہیں رکی یہاں تک کہنے کی، بلکہ کیا بات کی آگے؟ نواصب واستشهد بكلام الخوئي، اور اس شیخ نے قناة کوثر پہ کوثر ٹی وی پہ یہ کہا کہ یہ دونوں یعنی شیخین جو ہے یہ نواسب میں سے نہیں تھے، یہ دونوں ناصبی نہیں تھے۔ اور اس شیخ نے اس گفتگو میں دلیل کس سے پکڑی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا عقیدہ یا میں نے آپ کو کمال حیدری صاحب کی گفتگو کا ایک حصہ سنا دیے ہیں، اس پہ ان کی بہت تفصیل سے 2-3 اور باتیں ہیں، وہ پھر کبھی کریں گے۔ تو اس میں وہ کہہ رہے کہ اس شیخ نے پھر سید خوئی صاحب کی ایک عبارت سے یا ان کی ایک بات سے استدلال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ شیخین ناصبی نہیں تھے۔ تو وہ کہہ رہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ آپ کچھ تبصرہ فرمائیں۔ يعني أنا بصراحة أيها الإخوة لو لا أسأل مثل هذه الأسئلة لعله يكون أفضل رأفة بي لأنه أعصابي ما تتحمل۔ کہہ رہے بھائی یہ میں اس پہ تو تبصرہ بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس باتیں سننا نہیں چاہتا ہوں، میرے اعصاب اس کو قبول نہیں برداشت نہیں کر سکتے، قبول نہیں۔ صدقوني أعصاب ما تتحمل۔ پھر آپ سچ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے یہ بات سننا۔ اچھا یاسر الحبیب صاحب میں ایک ضمنی پھر بات آگے ایک اور ہے جن کا میں آگے آپ کو سناؤں گا، نجاح طائی صاحب بہت بڑے عالم آیت اللہ ہیں اور ان کا بڑا کام ہے تفسیر پہ اور اس کتابوں ان کی کافی ہیں مختلف موضوعات پر۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا پھر بعد میں کتابی شکل میں صاحب الغار کے نام سے آیت اللہ نجاح طائی صاحب نے، اور ان کا اور یاسر الحبیب کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ یاسر الحبیب صاحب ایک رسالہ نکالتے تھے جس میں طائی صاحب کے مضامین چھپتے تھے، تو ان کی جب یہ مضمون چھپا یہ کتاب آئی تو اس پہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا؟ طائی صاحب تو کہتے ہیں کہ غار میں ہجرت والی رات جو ہے ابو بکر تو نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی بندہ تھا، یہ ہمارے یہاں بھی ایک بیچارہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے یہ چیز پکڑ کے بات کی، خیر یہ وہاں پر ہے۔ تو اس پہ یاسر الحبیب صاحب نے کہا تھا کاش 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 ایسا ہوتا، یعنی اس رات غار میں ابو بکر نہ ہوتے تو میرے سے زیادہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن میں کیا کروں، شواہد قرائن اور دلائل اس کو رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری تحقیق کے مطابق ابو بکر ہی غار میں تھے۔ تو خیر اب یاسر الحبیب صاحب یعنی اس معاملے میں کہتے ہیں کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن بہرحال ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ بھی علمی دیانت ہے انسان کی۔ على أي حال من حيث الإجمال من دون التوغل بالتفاصيل هذه كلمة ضلال۔ کہتے بھائی میں بہت تفصیل بھی نہیں جاتا ہوں، اختصار سے یہ سن لو، یہ انتہائی گمراہ کن بات ہے۔ کیا؟ شیخین کو ناصبی نہ ماننا۔ الخلاف بين الزهراء عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر وعمر كان خلاف الدين لا خلاف سياسي۔ ابو بکر اور عمر اور بیوی فاطمہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ دینی اختلاف تھا، کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا۔ خلاف بين حق وباطل لا خلاف سياسي على منصب أو على شأن سياسي۔ یہ باقاعدہ دینی اور حق اور باطل کا اختلاف تھا، یہ کوئی منصب کا اختلاف، کوئی سیاست کا اختلاف نہیں تھا۔ أو قدر هذا من العقوق للزهراء عليه الصلاة والسلام أن يقال مثل هذا الكلام۔ یعنی سیدہ فاطمہ کے ساتھ نفرت یا ان کی مخالفت یا ان کی نافرمانی کی بات ہے، ہم یہ کہیں کہ بھئی ان کا اختلاف سیاسی نوعیت کا تھا یا قضا یا شخصی تھا، اور یہ کوئی دینی اختلاف یا معاملہ نہیں تھا۔ بکر وعمر هما رأسان النصب والنواصب۔ کہتا ابوبکر اور عمر جو ہے یہ نسب اور ناصبیت کی سر ہے، یعنی اس کے ہیڈ ہیں، یہ آپ کہتے ہیں کہ ناصبی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہیڈ ہے۔
أصلا علامة الناصب كما في الروايات الشريفة عن أئمتنا عليهم السلام ومنهم. اور کہتے ہیں ہمارے ائمہ سے روایات موجود ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ دونوں ناصبیت کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے. الإمام الهادي صلوات الله عليه علامة الناصب مضمون الروايات حب أبي بكر وعمر وتقديمهما، فكيف يكون أبو بكر وعمر بأنفسهما ليسا بناصبيين. کہتے ہیں ہمارے امام سے بات ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ابوبکر عمر جو ہے یہ نسب کی علامت ہے، اور ان دونوں سے محبت کا اظہار یا ان سے رحمدلی ہمدردی کا اظہار کرنا یہ بھی ناصبیت ہے، کہہ جائے کہ ان کو ہی ناصبی نہ مانا جائے. أي كلام إن كبى أحدهم إن هفى هفوة أحدهم فلا يتابع على مثل ذلك. اگر کوئی بندہ اس طرح کی پھلجھڑیاں چھوڑتا ہے، کوئی بندہ آ کے کہ ایسا نہیں، تو کہہ رہا ہے اس کی کیا حیثیت اس بات کی امام کے قول کے مقابلے پر لا يتابع سواء كان المحقق الخوئي أو غيره. کہتے چاہے وہ محقق خوئی ہو یا کوئی بھی ہو، ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس حدیث کی موجودگی میں یا اس طرح کی روایات کی موجودگی میں. وهو كما قلنا كان يناقش في شأن فقهي. کہتے خوئی صاحب ایک فقہی مسئلہ بیان کر رہے تھے في باب الطهارة والنكاح تقريبا. نکاح اور طہارت کے باب میں غالباً یہ باب طہارت میں اس کا ذکر ہے بارہ تقريرات أو من التنقيح في كتاب التنقيح، ولكن ليس معنى ذلك أن يتابع على ما قال. کہتے یہ ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں اگرچہ انہوں نے فقہ کے ضمن میں ایک طہارت اور نجاست کو بیان کرتے ہوئی بات کہی ہو، یہ ہم اس کو ماننے کے مکلف نہیں ہے. وتلامذته للعلم ردوا هذه الجزئية وأنا أعلم بأنه کہتے ان کے اسٹوڈنٹس نے بھی اس کو رد کیا ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو ان کا حاشیہ بھی پڑھ کے سنایا. لم يكن يعني نستطيع أن نقول خانه تعبير أو خانته جودة الاستدلال يعني والاستنباط في هذا الموضوع. هؤلاء ما حاربوا أهل البيت، يعني أبو بكر وعمر ما حاربوا أهل البيت من تو خوئی نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے اہل بیت سے لڑائی نہیں کی، جنگ نہیں کی. السياسة والمنصب والحكم أيها الأخوة، لا، هذا رد على أهل البيت عليهم السلام. یہ بات ماننا کہ وہ صرف ایک اقتدار اور سیاسی اور ریاست دنیائی مفاد کے حصول کی کوئی لڑائی تھی، کہتے یہ اہل بیت کو رد کرنے کے مترادف ہے. أهل البيت قالوا حاربون مجد الدين. اہل بیت نے خود کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں دین کے معاملے پہ ہم سے لڑائی کی ہے، سیاسی معاملہ یا کوئی فروعی مسئلہ نہیں تھا. یہ الإمام كان يقسم يقول وما والله. امام علیہ السلام قسم کھا کر یہ بات کرتے تھے کہ اللہ کی قسم هودا ونصرا ومجسا، دونوں یہودی ہوئے، دونوں نصرانی ہوئے، دونوں مجوسی ہوئے. يعني كان أبو بكر وعمر قناة لتهويد الدين الإسلامي والمسلمين، لتنصير الدين الإسلامي والمسلمين، لتمجيس الدين الإسلامي والمسلمين. بالفعل هذا یعنی وہ کہتے ہیں امام نے یہ بات کا اب یہ دیکھنا پڑے گا روایت کہاں پر ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ دونوں یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت کو اسلام میں لانے کے لیے ایک چینل کا کام انہوں نے کیا، اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی. عبر أوراقنا البحثية الآن سنة ونصف جد اللي قناة فدك الحمد لله تبث، والإخوة المؤمنين كلهم توعوا، وكذلك الإخوة المهتدين الجدد من الفرقة البكرية الذين تشيعوا بحمد الله كشف لهم. کہتے ہمارا جو فدق چینل، ان کا چینل کا نام بھی ہے، کہتے اس کو خدا کی رحمت سے ہم نے جس انداز سے چیزوں کو کھل کر بیان کرنا شروع کیا تو اس سے خود شیعوں میں اور بہت سے وہ لوگ جو بکریہ فرقے سے تھے، سنی وغیرہ تھے، وہ بھی ان کے سامنے حقیقت واضح ہوئی جس سے وہ لوگ شیعہ ہوئے. بالحقائق بالأرقام كيف أنه هؤلاء جاءوا بتعاليم يهودية ونصرانية ومجوسية. اور ہم نے ثابت کیا دلائل سے کہ کیسے لوگ یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کے افکار لے کر اسلام میں آئے. کون؟ یہ شیخین. أقحموها في ديننا الإسلامي العظيم إلى أن تشكل دين آخر. هذه هي قضيتهم مع أهل البيت. اور انہوں نے ایک بالکل نیا دین گڑھ کے کھڑا کیا. کہتے یہ ہے وہ جھگڑا جو اہل بیت کے ساتھ تھا، خلفاء کا. هذا هو صراعهم مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. یہ ہے جنگ، یہ ہے لڑائی اہل بیت کے ساتھ. صراعا سياسيا. آپ اس کو سیاسی جھگڑا کہتے ہیں. أنت تدري شنو معنى صراع سياسي؟ کیا مطلب ہے سیاسی جھگڑے کا؟
صراع سياسي يعني أنت قد والعياذ بالله استحقرت الزهراء عليه الصلاة والسلام وجعلت. آپ جب اس کو سیاسی قضیہ کہتے ہیں، سیاسی اختلاف کہتے ہیں، تو آپ بی بی فاطمہ کی شان اور عظمت کو گھٹاتے ہیں. مجرد منافسة سياسية یعنی بی فاطمہ کو صرف ایک سیاسی وہ تھا، بس ایک خواہش تھی، ایک مقابلہ تھا کہ بھئی انہوں نے سیاسی حوالے سے ہمارے اختلاف ہے، انہوں نے کیسے اقتدار لے لیا فلانا، اور اس پہ لڑائی تھی. على كرسي على منصب على قطعة أرض على كذا. یعنی وہ ایک زمین کے ٹکڑے اور ایک کرسی کے لیے لڑ رہی تھی. تخيل يعني ذرا سوچو. شبهت العلاقة بين الزهراء وأبي بكر وعمر مثل العلاقة بين المالكي وعلاوي مثلا. تنافس سياسي. آپ نے کیا تشبیہ دے دی، اس مثال کو کیا بنا دیا ان کا؟ بس ایک سیاسی مسئلہ تھا. على السياسة تقاتلوا وليس على الدين. آپ یہ کہہ رہے کہ سیاسی لڑائی تھی، دین کی لڑائی نہیں تھی. الزهراء عليه السلام تقاتل أو تأمر بالقتل، تقول المقاتلة، تقول فقاتلوا أئمة الكفر. قرآن میں ہے قاتلوا أئمة الكفر، تو سیدہ نے یہ کام کیا ہے. لما أشارت لأبي بكر وعمر في خطبتها الاحتجاجية، انہوں نے اپنے خطبہ میں اس کی طرف اشارہ کیا يقول فقاتلوا أئمة الكفر. اور یہ کہا ہے، آیت پڑھی بیوی نے کہ کفر کے ائمہ سے لڑو، إنهم لا أيمان لهم. ان کا ایمان نہیں ہے. هذا تقوله من أجل السياسة يعني یہ کوئی سیاسی بات ہے جو انہوں نے یہ بات کی استدلال کر کے قرآن کو پیش کر کے؟ تقاتل على السياسة تقاتل الزهراء عليه السلام، لو تقاتل على الدين. سیاست کی لڑائی تھی یا دین کی تھی بی بی فاطمہ کی؟ حتى تعرفوا أيها الإخوة إحنا إيش قد بعداء عن الثقافة الإسلامية الشيعية الرافضية الأصيلة. یہ اچھا، یہ اپنے آپ کو بہت فخر سے، ہمارے ہاں تو یہ رافضی کا لفظ جو ہے نا، اس پہ بڑا مسئلہ ہے کہ سنیوں نے اس کو، یعنی وہ کہتے شیعہ نہیں بولو، رافضی بولا کرو، شیعہ سے اشتباہ ہو جاتے. کہتے جو یہ جو موجود ہے خلفاء کو برا بلا کہنے والے اور اس طرح کا، وہ کہتے یہ رافضی شیعہ ہیں. اچھا، اب کچھ شیعہ محققین یا کچھ علم کہتے ہیں رافضی کی اس طرح ہمارے لیے استعمال نہیں ہے، اور کچھ کا کہنا بالکل ہے. امام جعفر وغیرہ نے کہا کہ ہم رافضی ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم رافضی ثقافت کے حامل شیعہ ہیں. رفض وہ جو پوری اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ موجود ہے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے جب موضوع آئے گا. تعرفوا ليش إمامنا عليه السلام إلى الآن غائب؟ لأنه لا يجد شيعة رافضة حقيقيين. کہتے ہیں امام کیوں ابھی تک غیبت میں ہیں، امام مہدی علیہ السلام، کیونکہ ابھی تک حقیقی رافضی شیعہ موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم چند لوگ ہیں. اچھا، اس پہ ابھی سب باقی سب کو بھی رد کرتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور ایران اور یہ جو وحدت وحدت کے نام پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان سب سے ان کا اختلاف ہے. کہتے ہیں یہ سب شیعت کے نام پہ بس بیٹھے ہوئے، اصل رافضی شیعہ ہے جن کا وجود ضروری ہے اور جن کے نہ ہونے کی وجہ سے امام ابھی تک ظہور نہیں فرما رہے. احنا نجهل كل شيء، احنا نتكلم بمنطق مخالف لمنطق ائمتنا. اچھا، وہ جیسے سب کویتی الاصل ہے تو کچھ جو ان کی لغہ عامیہ کے الفاظ استعمال کرتا تو وہ میرے لیے بھی ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. خیر، احنا نتكلم بكلام مخالف تماما، احنا متبنياتنا الفكرية والثقافية. کہتے ہیں ہمیں ثقافت دی جا رہی ہے، کلچر جو ہم سوچ رہے وہ مخالف کے اوزان پہ سوچ کے ہم بات کر رہے ہیں. یعنی یہ جو بات ہے نا کہ سیاسی مسئلہ تھا، سیاسی اختلاف تھا مولا کائنات کا، خلفاء کا، اور یہ اہل سنت والے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار وہ جو کچھ تھا بھی نا، یعنی خلافت حضرت علی ذرا ناراض ہوئے فلانا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ تھوڑی سی معمولی بات تھی. بھائی ایک سیاسی، یعنی حضرت علی اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی خلافت جو ہے نا وہ حق جو حضرت علی کا بنتا ہے، لیکن جب وہ ہو گیا تو انہوں نے بہت چشم سر قبول کیا، وہ بیعت بھی کر لی، مشیر بھی رہ گئے سارا. یعنی سنی موقع کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح سوچنے لگے ہیں. خالف لما جاء به ائمتنا، سب ان باتوں کی مخالفت میں یہ باتیں کی گئی ہے، یہ ہے جو ائمہ سے منقول باتیں ہیں. علينا أن نقوم بجهود عظيمة كبيرة تحتاج إلى نفس طويل لإعادة إصلاح عقيدتنا، ثقافتنا، منهجيتنا، أفكارنا. خیر، تو یہ کہہ رہے بھائی ہمیں بہت شدید محنت کی ضرورت ہے، یعنی رافضی شیعوں کی تعداد بڑھانے، اصل شیعہ رافضی فکر کو پھیلانے، لوگوں کو ان کی طرف لانے کے لیے. تو یہ یہاں پر میں نے مختصر، باقی اس کے ان کے ایک دو اور تفسیریں بھی ہے آیت اللہ خوئی کی اس بات پہ، لیکن یہ انتہائی صریح اور واضح الفاظ میں کس طرح سے انہوں نے آیت اللہ خوئی صاحب کی بات کو اسی طرح سے لیا، سمجھا ہے جس طرح سے طالب علم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور جس طرح سے آیت اللہ سعید
کمال حیدری صاحب نے، اور یاسر الحبیب صاحب اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یاسر الحبیب صاحب کا لب و لہجہ جو بھی ہو، ان کا موقف جو بھی ہو، بطور طالب علم ہمارا کوئی جو بھی موقف ہو، لیکن ہمیں ان کا اسی طرح احترام ہے یاسر الحبیب صاحب کے لیے جس طرح کا احترام کسی بھی عالم، کسی بھی صاحب علم، کسی بھی گروہ اور فرقے کے کسی شخص کے لیے ہمارا احترام موجود ہے، قطع نظر اس کے مسلک، مذہب، عقیدہ، فکر، فلسفہ، لب و لہجے کو دیکھے۔ بہت ان کا کام ہے، اور بالکل آپ ان پہ الزامات ہیں، اس وقت ہے جو خاص طور پر ہمارے جو ایران کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے لوگ، یا وہ لوگ بھی جو اتحاد اور وحدت کے نام پر بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے نہیں بیان ہونا چاہیے، وہ سب کے سب یاسر الحبیب صاحب کے خلاف ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یاسر الحبیب صاحب استعمار اور MI6 برطانوی ایجنسی کے ایجنٹ ہے۔ کیا ہے بھائی حقیقت میں ہم تو نہیں جانتے، یعنی کہ ایجنٹ ہے نہیں ہے، ان کو کچھ ملتا ہے، لیکن جو پورا بیک گراؤنڈ ہے اور جن دلائل اور براہین کی بنیاد پہ یاسر صاحب بات کرتے ہیں، تو ایک طالب علم کے طور پر ہم بہرحال یہ بات نہیں کہہ سکتے جب تک میرے پاس خود کوئی پروف یا ثبوت نہ ہو۔ یہ امریکی اسلام، برطانوی اسلام اور یہ اصطلاحات جو ہمارے ہاں اب آ رہی ہے اور جس انداز سے کمپرومائزنگ پہ بات چلی گئی ہے، جاتی رہی ہے، تو اب ایک رد عمل میں اس طرح پھر ایسے لوگ اٹھے جو شدت سے ان چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں جو کتابوں میں موجود باتیں ہیں۔ یعنی یاسر الحبیب صاحب اور یہ لوگ کوئی گڑھ کے کوئی موضوع روایات خود حدیث بنا کے نہیں پیش کر رہے، وہ آپ تفسیر صافی، تفسیر حسن عسکری، اس کے علاوہ بہار اور یہاں تک کہ کافی ان کو پڑھ لے تو بہت کچھ موجود ہے، لیکن دوسرے شیعہ علماء یا تو تحقیق کی بنیاد تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی حیثیت نہیں ہے، کمزور ہے، یا وہ اتحاد کے نام پر بہت سی چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں یا اس کو پبلک میں بیان کرنے کے قائل نہیں ہے، لیکن یاسر الحبیب صاحب اس کے بالکل خلاف ہے۔ خیر، ہم کچھ باتیں ہوتی ہے جو محض ہم جس طرح اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں، ہم کسی کی نیت اور اس کے پیچھے جا کر اس سب کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، خاص طور پر نیت پہ تو ہم قطعاً بات نہیں کرتے۔ یعنی خود طالب علم کی کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں، کہتے اس کو بھی فنڈ ملتا ہے، بھائی لے آئے بھائی یار کوئی فنڈ ملتا ہے تو۔ خیر، یہ ہو گیا یاسر الحبیب صاحب کا تبصرہ۔ اب میں آپ کو ایک اور شخصیت ہے ان کی گفتگو اور آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے اس موقف پر ان کا بھی ایک تبصرہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عبدالحلیم الغزی صاحب، یہ بھی بہت کھل کے بات کرنے والے اشخاص میں سے ایک ہیں، خود عراقی ہیں، اب پتہ نہیں عراق میں رہتے ہیں یا باہر کی کسی، غالباً یہ کسی اور مغربی ملک میں شاید رہائش پذیر۔ اب ان پہ بھی جو الزامات کہ بھائی بھڑکانے والے اور اس طرح کی، تو لیکن اب ان کا تبصرہ بھی بہت قیمتی ہے، ذرا سن لیجیے کیا فرما رہے وہ۔ فماذا يفرع عليه السيد الخوئي ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين۔ اب یہ وہی آیت اللہ خوئی صاحب کی عبارت پیش کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہاں سے پھر یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ غاصبین اولین، دو شروع کے غاصبوں کے ظاہری اسلام کی ہم جو بات کرتے ہیں، يعني أبا بكر وعمر لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا، يعني قاسهما بقياس الحر۔ ٹھیک ہے، تو آیت اللہ خوئی نے یہ بات کہی تھی کہ وہ دونوں اسلام ظاہری پر ہے۔ ومن هنا باعتبار هو ماذا قال في المقدمة بأنه يمكن أن يخرج الشخص على الإمام المعصوم طلبا للرئاسة والدنيا مع الاعتقاد بإمامته، وجاء کہ اب انہوں نے قیاس کیا شیخین کو ان لوگوں پر جو یہ تو مانتے ہیں کہ بھئی حضرت علی یا کوئی بھی معصوم یا منسوب امام خدا کی طرف سے نسب شدہ وہ اللہ کی طرف سے، لیکن وہ لالچ میں آ کے، دنیاوی غرض میں آ کے اس امام کے خلاف ایسے لوگ نکل جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے انہوں نے، خوئی نے شیخین کا قیاس ان لوگوں پر کیا، یعنی وہ لوگ جو اعتقاد تو رکھتے ہیں کہ امام علی یا کوئی بھی وہ خدا کی طرف سے امام ہے، لیکن غرض سے، دنیاوی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اقتدار کی ہوس میں آ کے وہ اس عقیدے کے خلاف قدم اٹھاتے، تو وہی کہتا ہے فرق رکھو اس میں۔ الحر مثالا يمكن أن نقبل الكلام في الحر، کہتے ہیں حر جو ہے بہت مشہور ہے، کہہ رہے ان کا متعلق دیکھیں، خصوصا مثلا حينما تحدث الحر وقال بأنه سمع مناديا ينادي ابشر يا حر بالجنة، فقال وأي جنة أبشر بها وأنا خارج لقتال ابن بنت رسول الله. أو حينما قال له الحسين عليه السلام ثكلتك أمك، قال ماذا أقول لك لو كان قد قالها لي أحد من العرب غيرك لرددتها عليه، لقلت له ثكلتك أمك ولكن أمك فاطمة، فماذا؟
وہ کہتے ہیں فاطمہ نے بھی جب یہ سکلت کو کا عربی میں ایک محاورہ ہے، لفظی معنی اس کا تو تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی اب تیرے بڑا غرق ہو، تو کہاں کھڑا ہے؟ کہتے ہیں حسین نے کہا، تو حر نے کہا کاش یہ بات کسی اور عربی نے کہی ہوتی تو اس کو میں جواب دیتا، اور آپ جس عظیم ہستی کے بیٹے ہیں بی بی فاطمہ، تو میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں؟ ومع ذلك الحر في ذلك الحال كان ناصبا. کہتا ہے اب حر کا عقیدہ کیا تھا؟ امام حسین سے متعلق یا اہل بیت سے متعلق، وہ کہتا ہے وہ ان کو منصوب امام مانتے تھے، لیکن اپنے دنیاوی لالچ اور اغراض اور خوف یا جس وجہ سے بھی وہ مخالف کیمپ میں بیٹھا ہوتا، اس کے باوجود وہ ناصبی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ غزی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی حر کا معاملہ دیکھو، وہ یزید کے کیمپ میں ہے، ٹھیک ہے، مانتا وہ کیا ہے؟ امام حسین کو امام مانتا ہے، خدا کے امام، سنی یا عام مفہوم میں نہیں، شیعہ مفہوم میں۔ کہتے ہیں اس کے باوجود ہم حر کو یعنی ان پہ نسب کا ہی حکم لگایا جائے گا۔ ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين. هذا كلام يخالف البديهيات. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو مقدمہ آپ کے سامنے ہے، خوئی صاحب کا فتویٰ، پھر نسب کی ڈیفینیشن، اور پھر کوئی بندہ جو عقیدہ رکھتے ہوئے امامت کا کسی دنیاوی غرض سے امام کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی ناصبی ہی کہا جائے گا۔ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ شیخین ناصبی نہیں تھے، کہتا ہے یہ بدیہیات کے خلاف ہے۔ یعنی بدیہیات سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ بدیہی معاملہ، یعنی وہ امر، وہ معاملہ، وہ بات جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا ثابت کرو کہ یہ ایسی چیز ہے۔ سورج کو سورج ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں کہ دلیل آفتاب آمد، وہ جو یعنی سورج کا سورج ہونا وہ خود اپنے آپ پر دلیل ہے۔ تو کہتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ ناصبی نہیں تھے، کہتے ہیں بدیہیات کے خلاف بات ہے بھائی، خوئی کی یہ بات۔ في الآيات القرآنية بحسب تفسير أهل البيت لا بحسب تفسير المخالفين كما يفسر مراجعنا وعلماؤنا، بحسب. کہتا اب جو قرآن کی تفسیر، یعنی قرآن میں جو کچھ اس طرح کے لوگوں سے متعلق شیخین اور ان کے متعلق کہا گیا، کہتے اہل بیت کی تفسیر کے مطابق یہ مخالفین کی، یعنی بہت سی آیات ہیں وہ خیر جس کے اندر باقاعدہ یعنی بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ ظالم، بد کردار، یہ جو کچھ یہاں پر ٹائٹل لگایا گیا ہے یہ شیخین کے لیے ہے، اس سے ابوبکر مراد ہے، اس سے عمر مراد ہے، یہ تفسیروں میں موجود ہے، شیعہ تفسیروں میں۔ وہ کہتا ہے ان آیات کی تفسیر میں ائمہ سے جو چیزیں مروی ہیں وہ اتنی بدیہیات ہے کہ کوئی بندہ کس طرح سے یہ بات کر سکتا ہے، بدیہیات کے خلاف ہے شیخین کو ناصبی نہ ماننا۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ تفسیریں اہل سنت کی نہیں، دیکھو آپ شیعوں کی، اور وہ بھی کہتے ہیں شیعوں کی وہ نہیں، ان مراجع یا ان لوگوں کی تفسیریں نہیں جو اس طرح دوسری طرف سے تفسیر کرتے ہیں، بلکہ وہ حقیقی اہل بیت سے مروی تفاسیر۔ تفسير أهل البيت البديهيات في الآيات القرآنية هذا يخالفه، خوئی کی بات بدیہیات آیت قرآن کے خلاف ہے۔ ويخالف البديهيات في أحاديثنا والبديهيات في زيارات أهل البيت. اور یہ زیارات اہل بیت کی بدیہیات، یعنی قرآن کی بدیہیات میں ہے، حدیث کی بدیہیات میں سے ہے، زیارات اہل بیت کی بدیہیات میں سے ہے، ان کو ناصبی ماننا۔ واحد إذا أراد أن يقرأ، أي واحد إذا أراد أن يقرأ زيارة الزهراء تكفي لأن يعرف أن هذا الكلام كلام سخيف. کہتا ہے کوئی بندہ بس صرف زیارت سیدہ فاطمہ کو ہی پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ بالکل بکواس بات کی ہے خوئی نے، بالکل گٹھیا قسم کی ہلکی بات ہے یہ۔ ومن هنا يحكم بإسلام الأولين خوئی صاحب کی عبارت پڑھ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ فیصلہ دیا جائے گا کہ دونوں پہلے غاصب جو ہے وہ ظاہراً مسلمان تھے، لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا. لماذا؟ لعدم نصبهم. اب وہ کہہ رہے کہ خوئی صاحب کی عبارت کی وہ پڑھتے ہوئے بھی تھوڑا اس کو وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ خوئی نے یہ دلیل لی کہ ہم ان کو ناصبی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی؟ کیونکہ وہ اہل بیت کی دشمنی میں نہیں انہوں نے یہ سب کیا۔ ليسوا من النواصب لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع. یعنی وہ خلفاء نے اہل بیت سے جو لڑائی کی یا ان سے جو جھگڑا تھا وہ ریاست کے حصول، اقتدار کے حصول، مفاد کے حصول کے لیے تھا۔ الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة، وهذا وإن كان أشد من الكفر والإلحاد حقيقة، إلا أنه لا ينافي الإسلام الظاهري ولا يوجب النجاسة المصطلحة
أنا لا أريد أن أقف عند كل كلمة صغيرة أو كبيرة. کہتے ہیں بھائی اب میں ان کی ہر بات پہ رک کے کوئی تبصرہ تو نہیں کروں گا، مطلب کہ آپ نے ان کی ظاہری اسلام کا فتویٰ دے کر ان کی نجاست کا بھی انکار کر دیا، یعنی وہ نجس نہیں تھے، ناصبی نجس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ولكن الكلام واضح، كلام کہتے بات بالکل واضح ہے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کلیئر ہے. يخالف البديهيات في عقيدة أهل البيت. أنا عقیدہ اہل بیت کے بدیہیات کے خلاف ہے ان کو ناصبی نہ ماننا. أقول حقيقة بأن السيد الخوئي يعتقد، لا أريد أن أحمله، إذا كانت عقيدة السيد الخوئي هذه فالرجل في عقيدته خلل كبير جدا. کہتے بھائی میں تو نہیں مان سکتا، لیکن بارہویں نے بات کہی، اور اگر خوئی کا یہی عقیدہ ہے کہ شیخین ناصبی نہیں تھے تو اس کے عقیدے میں بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے. كبير هذا بحسب روايات أهل البيت، کیونکہ ہمارے سامنے اہل بیت کی روایات موجود ہیں، بحسب أحاديث أهل البيت، احادیث اہل بیت موجود ہیں، ان کے مطابق یہ عقیدہ فساد پر مبنی، خلل پر مبنی، خرابی پر مبنی عقیدہ ہے. في رواياتنا وفي أدعيتنا الكلام واضح. ہماری دعاؤں اور ہماری روایت میں بات بالکل واضح ہے. أنه من شك في كفر قتلة الزهراء فهو كافر. کیا واضح ہے کہ جو بندہ سیدہ کے قاتل کے بارے میں شک کرے وہ کافر ہے. هذا واضح في الروايات، في الأدعية، في یہ دعاؤں میں اور روایات میں بالکل واضح ہے، أحاديثهم. حدیثوں میں واضح ہے. وإن كان السيد الخوئي قال وإن كان أشد من الكفر والإلحاد، قال هذا الكلام، ولكن یہ کوئی بات میں نے اس میں نہیں دیکھی کہ اگرچہ یہ کفر اور الحاد سے بڑھ کے بات ہے، وہ کیا ہے دیکھنا پڑے گا ابھی. هذا الوصف مطلب یہ کہ نسب جو ہے وہ کفر اور الحاد سے بڑھ کر ہے، ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خوئی صاحب اس کو مانتے ہیں کہ نسب یا ناسبیت جو ہے وہ کفر اور زندقہ اور شرک سے بڑھ کر جرم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ناسبی نہیں مان رہے. بأن القوم على الإسلام، بأن یہ ماننا کہ القوم یعنی یہ لوگ اسلام پر ہیں، مبرؤون من النصب، نسب سے بریک سمجھنا ان کو ناسبیت سے. هذا يخالف البديهيات في أحاديث أهل البيت. احادیث اہل بیت کی بدیہی امور کے خلاف یہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو عبدالحلیم الغزی صاحب، ان کے اور بھی کئی تفسیریں بھی ہیں، وہ بھی اب میں نے کہا اتنی لمبی بہت سے بھی بہت 2 گھنٹے سے اوپر بات ہو گئی، لیکن ابھی تھوڑی سی اور میں اس پہ چیزیں 1-2 رکھنا چاہتا ہوں. صرف ایک آخری تفسیرہ میں اس پہ کر کے اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. تو یہ عبدالحلیم الغزی صاحب نے آیت اللہ خوئی کی بات پر جو تفسیرہ کیا، اتنی لمبی بات کیوں کی جا رہی ہے، یا میں ایک طالب علم کیوں کر رہا ہوں، یہ ثابت کرنے یا یہ بتانے کے لیے. اب ہمارے ہاں یہ کہا جاتا نہیں آیت اللہ خوئی تو ظلامت فاطمہ یا قصر ذیل ان سب کے قائل تھے، اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا. دوسری جگہ بھی آیت اللہ خوئی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ معروف اور مشہور ہے. اب اس کو آیت اللہ کمال حیدری سب کہتے ہیں بھائی اس کو کیا کہا جائے، یعنی یہ جو میں بلکہ اگر ٹائم بہت زیادہ نہیں ہو تو وہ والا بھی میں آپ کو سنا دوں گا آیت اللہ خوئی کے حوالے سے، لیکن ابھی میں بہرحال آگے چلتا ہوں. اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں محترم نجاح الطوائی صاحب جنہوں نے اس پر تبصرہ فرمایا ہے آیت اللہ خوئی کی بات کے اوپر. اچھا، اب میں آیت اللہ یہ نجاح طوائی صاحب کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ گزشتہ جو اپنا خوئی صاحب کی عبارت سے، اس عبارت ان کے طالب علم اسٹوڈنٹ یعنی کہ شاگرد رشید صاحب کے تبصرہ، آیت اللہ کمال حیدری صاحب کا تبصرہ، یاسر الحبیب کا تبصرہ، عبدالحلیم غزی کا تبصرہ، ان سب سے یہی ثابت ہوا کہ آیت اللہ خوئی صاحب جو ہے وہ نسب شیخین کے قائل نہیں تھے، اور اس کے اوپر اعتراض یہی تھا کہ بھئی اگر آپ ان سب چیزوں کو نہیں مانتے ہیں پھر یہ ہے ناسبی نہیں ہو سکتا چلے، لیکن اگر ان تمام واقعات کو آپ مان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ دشمنی، ظلم، بربریت کا اظہار کیا، تو پھر آپ کیسے ان کو ناسبی نہیں مانتے، ان کو آپ کیسے کہہ سکتے کہ اسلام میں ظاہری پر تھے وہ. تو اب اس کے اوپر نجاح طوائی صاحب اس پہ تھوڑا سا بات کر رہے کہ شیعوں کے ہاں شیخین کے ناسبی ہونے سے متعلق کیا نقطہ نظر پایا. تھوڑی سی طویل بات ہے، 5-6 منٹ کی گفتگو، میں دیکھتا ہوں بیچ میں اگر کوئی حذف کرنا چاہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ پوری بات سنی جائے. اس میں انہوں نے ابن حزم کی طرف بھی کوئی بات منسوب کی اور اس کے علاوہ کچھ باتیں کی. شاید ہمارے ہاں اس کو بہت زیادہ وہ کیا جائے کہ بھئی یہ کیا بات، بہرحال بات موجود ہے، یعنی یہ کوئی نہیں کہ کوئی مخفی بات تھی پوشیدہ میں لے آیا ہوں، یہ پبلک باتیں ہیں وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے کچھ دوست نیت پہ شک کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ ویوز کے لیے پڑھتے، اللہ کی بندے ویوز کے لیے کرنے کے لیے بہت کچھ مواد ہے. یعنی ہمارا جو سوسائٹی یا معاشرہ ہے نا، آپ اس میں کسی ایک گروہ کی طرف ہو جائیں، کسی بھی گروہ کی طرف،
اور دوسرے گروہ کے آپ تابڑ توڑ حملے شروع کریں تو آپ کو یوں ویوز ملتے ہیں. ہمیں تو 100-200 بھی لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو فی الحال ہم ان چیزوں سے الحمدللہ بالکل بری ہیں. اور یہ بات دیکھیں، باقی سب کو چھوڑے، میں محترم حسن اللہ یاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت فرمائے، انہوں نے بھی طالب علم کے لیے یہی جذبات کا اظہار کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی میں ویوز لینے کے لیے باتیں نہیں کرتا ہوں، اور یہ بات درست ہے، یعنی میں دیانتداری سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کو مجھ پہ یقین ہے یا نہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن کچھ چیزیں میں اب یہ باتیں بھی بیان کر رہا ہوں، اب اس کو میں اسی انداز سے بیان کروں تو جس انداز سے لوگ سننا چاہتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے. یعنی ہم ایک اکیڈمک لب و لہجہ، ایک علمی لب و لہجہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کچھ حوالے دیتے ہیں. اس کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں ہیں تو اس میں ہم تحریف کر کے کوئی چیز ایڈ کریں یا ایسی چیزوں کو لے کر آئے جس سے وہ بات ایک گروہ کے اندر وہ بات بکے. تو ابھی تک ہم اس چیز سے بری ہیں. میں اس کا قائل نہیں ہوں طالب علم کے طور پر. آپ جب پبلک میں بات کرتے ہیں اور ایک ٹوپی پہن کر، پگڑی باندھ کر، ایک منصب آپ عالم، اسکالر، دانشور کے نام پر، یا ایک طالب علم جیسے میں ہوں کے نام پر بھی، تو کچھ لوگ آپ کی باتوں سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں نا، وہ اپنے لیے کوئی رہنمائی کی چیز آپ سے لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو انتہا درجے کا دیانتدار ہونا ضروری ہے بھائی. آپ اپنے تمام اغراض، مقاصد اور ان چیزوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اگر نہیں تو پھر چھوڑ دے. یہ کام بہت مشکل کام ہے. آپ کو گالیاں بھی ملیں گی، تنقید بھی ہوگی، آپ کی پذیرائی بھی نہیں ہوگی، سب کچھ، معاشی مشکلات، فیملی کی طرف سے سب چیزیں آپ کو سہنی پڑیں گی. تب اگر آپ یہ برداشت کر سکتے ہو تو اس میدان میں قدم رکھے، نہیں تو چھوڑ دے، کوئی اور کام کاج کرے. تو یہ میں نے تائی صاحب سے پہلے میں نے کہا کہ بھائی علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے طالب علم سے متعلق بات کی، وہ ایک چند سیکنڈ کی ہے، وہ ذرا سن لیں. انہوں نے کیا کہا ہے ہمارے سے متعلق، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ اللہ یاری صاحب کا تعلق کس قبیلے سے ہے، شیعوں میں سے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال بنیادی طور پر پہلی بات ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جس ادب کا اور تواضع کا اظہار کیا ہے، آپ بڑے فاضل آدمی ہیں. میں نے آپ کے کلپس دیکھے ہیں، آپ تحقیقی بہت اچھے کلپس بناتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور بہت سارے لوگ آپ کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں. اور پاکستان کے ماحول میں جیسے آپ ریکارڈنگ کراتے ہیں اس طرح کرنا تحقیقی وہ نادر ہے، منفرد ہے. بہت سارے لوگ ویورز بڑھانے کے لیے سنسنی خیز باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کے لوگ کلک کریں اور دیکھ لیں. لیکن آپ کا انداز تحقیق ہے. آپ کا انداز یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ویور کیچ کروں، بلکہ آپ کا انداز یہ ہے کہ آپ علمی باتیں، تحقیقی باتیں اور کچھ باتیں جس میں ڈیپتھ ہو، گہرائی ہو، وہ باتیں پیش کریں. اس سے اگر زیادہ ویورز نہ بھی آئیں تو نہ آئیں. تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے جو مجھ سے سوالات کرنے ہیں تو اگر مجھے آئے تو میں اتنا بڑا کوئی محقق نہیں ہوں. اگر مجھے آئے ان کے جواب تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ جواب دے سکوں. بسم اللہ کریں. ٹھیک. یہ بہرحال اب ہم چلتے ہیں. یہ طائی صاحب نے کیا کہا سنیں. نجاح طائی صاحب فرماتے ہیں، ان کی کتابیں بھی ہے، یوٹیوب پہ ان کی بہت گفتگو موجود ہے. هل يعتبر أبو بكر وعمر وعائشة نواصب عند مراجع الشيعة؟ الجواب کہتے ہیں بھئی یہ سوال ہے، کیا عائشہ، ابوبکر، عمر یہ لوگ شیعوں کے نزدیک ناصبی ہیں یا نہیں؟ یہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کا جواب سنو. لقد ارتكب الثلاثة مثالب عظيمة في حياتهم في حق سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. کہتے ہیں یہ تینوں کی تینوں نے ایسے ایسے مثالب یعنی تکالیف کا ارتکاب کیا، تکلیفیں دینے کا، مصائب کا، کن کے لیے؟ اہل بیت اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان تینوں اشخاص نے عليه وآله وسلم. فقد قال ابن حزم الاندلسی، کہتے ہیں ابن حزم اندلسی کا ایک یہ ان کا ایک عبارت کہے یا ان کی رائے دے رہے اس حوالے سے کہ انہوں نے تک کیا بات کہی ہے. صاحب کتاب المحلى بأن أبا بكر وعمر وعثمان وفلان وفلان من رجال السقيفة قد اشتركوا في محاولة قتل النبي في العقد. کہتے ہیں ابن حزم نے لکھا ہے محلہ والے ظاہری جو مقصد کے ہیں. اندلسی صاحب ان کی کتاب الملل والنحل پر بھی ہے گروہوں پر. تو کہتے انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی ابوبکر، عمر، عثمان اور ان سب نے پیغمبر تک کو تکلیف دینے اور ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. في سنة 9 هجرية 9 ہجری کی واقعہ. فهم من
منافقين. یہ لوگ منافقین میں سے، یہ طائی صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ذمہ داری ان پہ ہے یہ. باعترافه قال ثم تابوا. طبعا التوبة لا يوجد لها دليل. کہتے ابن حزم نے یہ بات لکھنے کے بعد کہا بھائی پھر اس کا انہوں نے توبہ کر لی تھی. کہتے اس توبے پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اعترف بأنهم من المنافقين. اور یہ لوگ منافقین میں سے تھے. نواصب الذين أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. یہ نواصب تھے جنہوں نے رسول کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. ثم هؤلاء البخاري في صحيحه يقول پھر ان کے بارے میں بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے ان ابا بکر وعمر وعائشة وحفصة اشتركوا في ابو بکر، عمر، عائشہ اور حفصہ نے مل کر کیا سازش کی؟ لد رسول الله اعطوه، اشتركوا في لد رسول الله اعطوه السم باسم الدواء فلدوه. انہوں نے حضور کو دوائی کے نام پر زہر پلانے کی کوشش کی. ان چار لوگوں نے، بخاری کا حوالہ دے رہے. وقتلوه. يعترف اعتراف كامل بهذه القضية وأن هم مسكوه ان سب نے حضور کو پکڑا زبردستی زور سے، التي وضعت السم في فمه باسم الدواء، اور دوائی کے نام پر زہر آپ کے منہ میں ڈالا. وقال لهم النبي قبل ذلك لا تلدوني. حضور نے ان سے کہا میرے ساتھ یہ نہ کرو. ما انام فلدوه بالقوة. ثم قال لهم اشربوا من هذا الدواء. پھر آپ نے ان سے کہا اچھا تم لوگ یہ دوا پی کے دکھاؤ. حضور نے ان چار اشخاص سے کہا اشربوا فارتفعت درجة حرارته من السم. اور اس دوائی کے نام پر زہر جب پلایا گیا تو آپ کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ گیا بخار کا. ونكروا ذلك، استنكروا، قالوا العباس هو الذي لدك. قال العباس لا يوجد تو انہوں نے کہا بھائی عباس نے آپ کو پلایا ہے. غرفة انتم فقط الاربعة. تو حضور نے کہا عباس کی در بھائی تم چار تھے کمرے میں. فقتلوا وقتلوا فاطمة الزهراء. کہتا ہے اس طرح انہوں نے حضور کو قتل کیا اور پھر انہوں نے سیدہ فاطمہ کو بھی قتل کیا. بہرحال میں یہ جو ابن حزم کی کتاب سے اور بخاری کے حوالے سے جو انہوں نے پیش کی، اب اس پہ اہل سنت کا کیا موقف ہے، وہ اصل روایت کی، اس پہ ہم بات پھر کبھی کریں گے. اس وقت چونکہ یہ موضوع نہیں ہے تو ہم اس کو یہی سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایسے منسوب نہیں کر رہے طائی صاحب، ایسی بہت کچھ چیزیں موجود ہیں کتابوں میں. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ علیہ السلام واغتصبوا الخلافة الإلهية من علي عليه السلام ومنعوا تدوين نسخ القرآن الكريم. کہہ رہے کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا، خلفاء نے سیدہ کے ساتھ مظالم ڈائے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، خلافت کو چھینا حضرت علی سے، قرآن کو لکھنے یا اس کو جمع کرنے سے روکا حضرت علی کو، واحرقوا الحديث النبوي، حدیثیں جلائیں، بہت سی چیزیں موجود ہیں. ابو بکر احرقه، عمر احرقه، عثمان احرقه. تینوں خلفاء نے حدیثوں کے ذخائر جو ملے تھے اس کو جلا دیے تھے. واهانوا النبي في يوم. اب یہ جو احادیث کو جلانے والے قصے ہیں یہ بڑا دلچسپ ہے، موجود ہے یہ، یعنی اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. مطلب آپ ٹھیک ہے تحقیق کر کے آپ کہیں کہ روایت ضعیف ہے، سند میں یوں ہے، ڈھمکان ہے، لیکن موجود ہے. اب اس پہ جو ہمارے ہاں منکرین حدیث یا جو حدیث کی حجیت کے قائل ہیں ان کا موقف بالکل دور ہے. اب دیکھنے کا زاویہ، آپ ٹیبل کے کس طرف بیٹھ کے دیکھ رہے چیز کو. اب وہ کیا کہتے ہو کہ حدیث کی حجیت نہیں ہے، کچھ صحابہ نے، کچھ لوگوں نے حضور کی محبت میں یہ سمجھ کے کہ چلو کچھ چیزیں ہم جمع کرتے، جو خلفاء کو اطلاع ملی کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے دلیل بنانے کے لیے دین کو، تو کہتے ہیں انہوں نے ان کو جمع کر کے جلا دیا. یعنی اب وہ اس کو اس موقف کے، یعنی اس میں وہ توہین یا ایک ایسا دشمن اہل بیت فلاں، انہوں نے اس قدر نہیں دیکھا. سنی اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ چونکہ اشتباہ تھا، قرآن بھی جمع نہیں ہوا تھا اور ایسا تھا، تو بس وہ خلفاء نے کہا بھائی یہ قرآن سے ایک، حالانکہ یہ بالکل بودا، یعنی ایک طالب علم تو مجھے یہ دلیل جو ہے وہ کبھی بھی مجھے مطمئن نہیں کیا. یہ جو سنی موقف جس میں دیا جاتا ہے، شیعہ موقف دیکھو کہ یہ کیسے دشمن تھے حضور کے اور دین کے، بالکل انہوں نے کیا کیا دلائل دے رہے یہ سارے سن لیں آپ. وفاته وشهادته حيث قالوا له يهجر مجنون مخبل. حضور کے وفات کے وقت جب آپ نے قرطاس والی بات کی تو وہاں پر عمر نے کہا کہ یہ حجر، یعنی آپ ایسے کچھ کہہ رہے ہیں. یہ آپ اس کا سادہ ترجمہ اول فول بکنا بھی کر سکتے ہیں. انہوں کہتے ہیں انہوں نے حضور سے متعلق یہ کلمات کہے ہوئے. ثم فعلوا كل المطاعن للاستهزاء بالنبي وبالشريعة فلقد قالت. اور انہوں نے ہر وہ بات کی جس میں نبی اور شریعت کا استہزاء ہو ان لوگوں نے، ان شخصیات نے. له ان الله يسرع في هواك. حضرت عائشہ سے یہ باقاعدہ اس کو آپ کے دیکھنے کا زاویہ دوسرا سنی تو اس کی اپنی توجہ دیں گے
کہ جب حضور کو حضرت عائشہ نے کہا کہ بھئی آپ کس طرح کے وہ ہیں، آپ کا خدا تو آپ جو چاہتے ہیں اس کے حساب سے وہی اتار دیتا ہے. لا توجد لا دين ولا دين شريعة ولا ديانة، بل هي انه معايير هوائية شيطانية. یہ یعنی اگر یہ بات ثابت ہے اور حضرت عائشہ نے یہ بات، اور اس کے سنی بھی اس روایت کا انکار نہیں کرتی، یہ جو بات کی نا وہ نکاح سے متعلق جو سیدہ زینب کا غالباً، تو بہرحال موجود ہے اس طرح کی روایت. نے اب کیا کرنا ہے بھیا، آپ نے آگے سنیں. فصفعها ابو بكر وقالت عائشة بان النبي اراد عدة مرات الانتحار. عائشہ نے یہ بھی کہا کہ حضور نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی، وہ جو وہی والی حدیث عندما يتأخر عليه جبرائيل. ہاں جبریل جب وہی لانے میں تاخیر کرتے تھے تو آپ کو خودکشی کا دل کرتا تھا. وقالت بأن النبي طلب من أهل المدينة أن لا يلقحوا نخيلهم. اور یہ جو بہت مشہور حدیث کہ حضور نے مدینے میں صحابہ سے کہا بھئی یہ تم لوگ جو کھجوروں میں پیون کاری کرتے مت کیا کرو. خربت التمور في تلك السنة. اور اس سال کھجوریں خراب ہو گئی حضور کے کہنے پہ عمل کرنے سے. هذا هو الناس كلهم في بيوتهم توجد نخيل ويعرفون فائدة التلقيح، فكيف لا يفهمها عوام الناس، وكيف لا يفهمها رسول الله وهو نبي وعاقل وعالم. کہتے ہیں کھجور کی جو تعبیر نخل والی روایت ہے جس میں حضور نے کہا اچھا یار مجھے نہیں وہ تھا، میں تو ویسے ایک بات کر دی تھی دنیا کے معاملے کو تم جانتے. کہتا ہے یار یہ اتنی معمولی اور عام بات تھی کہ تمام عام لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو حضور جو عالم بھی ہے رسول بھی ہے صاحب وہی ان کو نہیں پتہ تھا. یہ هذه جملة الأمور التي تبين بأن هؤلاء من النواصب. کہتے ہیں یہ بہت سی یہ چیزیں ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ سب کے سب ناصبی تھے. ناصبی میں بار بار کہہ رہا ہوں، کافر مشرک سے بدتر کافر ہے ناصبی، سنی شیعہ دونوں کی نظر میں. قال الإمام الباقر عليه السلام في هذه القضية بأنه من أساء إلى الشيعة فهو من النواصب. کہتے ہیں امام باقر سے یہاں تک مروی ہے کہ جس نے شیعوں کے ساتھ بھی برا کرنے کا سوچا یا کرنے کی کوشش کی وہ بھی ناصبی ہے بھائی. یعنی آج کے دور کے کسی شیعہ کے ساتھ کوئی اور مسلمان اس کو تکلیف دینے کی بھی کوشش کرے تو وہ ناصبی ہوگا. تو جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ان کو آپ ناصبی نہیں مان رہے، بھائی یہ کیا بات ہوگی. ومن أخر عليا وجعله خليفة رابع فهو من النواصب. اور جس نے حضرت علی کو پیچھے کر دیا اور ترتیب میں ان کو چوتھا خلیفہ مانا وہ بھی ناصبی ہے. لا اغتصبوا الخلافة، ان لوگوں نے خلافت کو غصب کیا ہے بھائی. فضمن المعايير هم من النواصب. یہ سارے معیارات موجود ہیں ان کے ناصبی ہونے کے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تبقى القضية في رأي مراجع الشيعة. کہتے یہ تو میں نے دلائل وغیرہ یہ سب اب ہم کہتے ہیں شیعہ مراجع کا موقف کیا ہے ان کے ناصبی ہونے پر. هو هؤلاء من النواصب. کہتے شیعہ مراجع کا بھی عقیدہ ہے کہ یہ سب کے ناصبی ہیں. مثلا السيد الخوئي يقول لا تربطونا بالمخالفين أي علاقة. امام خوئی نے کہا کہ ہمیں مخالفین سے مت ملاؤ، ہمارا ان سے کیا واسطہ تعلق. كتاب صراط النجاة، صراط النجات جو کتاب اس میں. وقال السيد الخميني. اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پر مختصر وہ کروں گا، یہاں پر سید خوئی کی انہوں نے کتاب وغیرہ نے کھولی بھی نہیں ہے لیکن ان کا مفہوم بیان کرے کہ خوئی نے کہ ہمیں دوسروں سے کیسے ملا سکتے ہو آپ، ہم کہاں وہ کہاں، یہ بات کہنا. اور وہ جو پہلے نسب کے حوالے سے پورے ان کی عبارت اس پہ تفسیر وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بأنه عائشة وطلحة أنجس من الكلب والخنزير. ابھی امام خمینی سے منسوب کر کے یا امام خمینی کا ایک قول نقل کر رہے ہیں کہ امام خمینی نے کہا کہ طلحہ اور عائشہ وغیرہ جو ہے یہ خنزیر سے بھی زیادہ پلید لوگ تھے. ذرا سن لے دوبارہ. وطلحة أنجس من وقال السيد الخميني. اور سید خمینی نے کیا کہا؟ بأنه عائشة وطلحة أنجس من الكلب طلحہ اور عائشہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ نجس ہیں. وقال في كتابه ابو بکر وعمر كافران. اور خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر دونوں کافر تھے. في كتابه المصباح میں. اب یہ ہمارے ہاں بات جب ہوتی ہے دوست کہتے ہیں کہ اب جس سے میں نے امام خمینی پر بہت تفصیل سے بات کی کہ ایک متشدد یا ایک سخت شیعہ عالم سے اتحاد بین المسلمین کے بہت حقیقی بڑے علمبردار بننے تک کا ان کا جو علمی فکری سفر ہے خمینی کا، اس پہ طالب علم کے طور پر ہم نے گفتگو کی تھی. تو اس کے نیچے بھی لون لکھا کہ اور اس پہ اکثر کہا جاتا ہے سنیوں کی طرف سے کہ بھائی
ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ابوبکر عمر کافر تھے فلاں. تو اس پہ طالب علم کی جو بہت چھوٹی سی تحقیق تھی اس کے مطابق وہ جو کشف الاسرار والی کتاب میں ان کا لب و لہجہ وہ سب اس طرح تھا، لیکن بعد میں امام خمینی ان چیزوں سے بری ہوتے گئے. ٹھیک ہے، تو بہرحال لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنی کتاب میں طلحہ اور زبیر کو کتے اور خنزیر سے بھی نجس اور ابوبکر عمر کو کافر لکھا ہے. نجات آئی صاحب کا ذہن میں رکھے یہ نظام جو ولایت فقیہ کے بہت بڑے حامی ہے، امام خمینی اور خامنائی دونوں کے بہت بڑے معتقد ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ان کی گفتگو بھی موجود، یہاں پر بھی جس طرح انہوں نے امام خمینی وغیرہ کا نام لیا، یہ اسد الحبیب اور اس گروپ سے آپ ان کو نہیں ڈال سکتے. میں نے پہلے بات کی تھی کہ ان کا جو لکھنے کا انداز، بولنے کا انداز، وہ اتحاد کی جو منشورات ہے ان لوگوں کے، اس کو یہ بھی نہیں مانتے، یہ کھل کے لکھتے اور باقاعدہ ان کی کتابیں اس حوالے سے بہت شدید. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسد الحبیب وغیرہ کی طرح نظام میں ولایت فقیہ کے اس طرح ناقد نہیں ہے کہ بالکل ان کو تشیع سے خارج کر دے. تو یہ اس ٹائپ کے بندے ہیں طائی صاحب. وباقي مراجع الشيعة باقي العلماء. یا انہوں نے دو کی مثال دی، خوئی کی، اور حالانکہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خوئی کی مثال کی کیا وہ ہے. خمینی کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ بس اسی طرح باقی مراجع کو بھی آپ سمجھ لیں. قال السيد السيستاني، سیستانی کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، من لا يؤمن بولاية علي فهو كافر. جو ولایت علی پہ ایمان نہ رکھے وہ کافر. اچھا، یہ بھی ایک بہت کلامی سا مسئلہ ہے، اور اس پہ بھی ہم بہت تفصیل سے اپنے اس پروجیکٹ میں بات کریں گے جہاں پر ہم مکاتب اور مسالک اور مکاتب وغیرہ پہ جب ہم بات کریں گے تو وہاں پر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ولایت علی کو ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. اصول دین ہے، اصول مذہب ہے، اصول دین ماننے والوں کے حساب سے باقی سب لوگوں کی کیا حیثیت بنتی ہے، کفر ظاہری بات نہیں. پھر ابھی میں نے کچھ مواد جمع کیا اور ٹائم نہیں مل رہا تھا مجھے کہ آیت اللہ العظمی سیستانی صاحب کو جو بیان کہ اہل سنت ہم خود ہیں، یعنی وہ ہمارے نفس ہیں، یا ان کی طرف منیر الخباز نے ان کی یہ فتویٰ بھی نقل کیا تھا کہ امام سیستانی کے نزدیک اہل سنت کی بھی تمام اعمال جب شرائط موجود ہوں، یعنی عمل کرنے کے وضو، طہارت، فلان ڈمکان سب، تو ان کے اعمال بھی قبول ہیں. تو یہ بہت عجیب بات ہے، ایک طرف آپ ان کو کافر کہیں، ہم کے سارے اعمال بھی قبول ہے. اس پہ ہم تفصیل سے الگ بات کرنے والے ہیں کچھ دنوں میں. لیکن یہاں انہوں نے سیستانی کی طرف بھی بات کر کے کہی کہ جو علی کی ولایت کو نہ مانے وہ کافر ہے. هذا النص المعروف الالهي المنتشر في كتب الشيعة. کہتے یہ بالکل مشہور معروف عقیدی کی بات ہے سیاحوں کی کتابوں میں کہ ولایت علی کو نہ ماننے والا کافر ہی ہوتا ہے. للأئمة المعصومين وذكره أبو بكر قال سمعت. اور ائمہ معصومین نے بھی ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ النبي قال من لا يؤمن بولاية علي لا يجوز على الصراط المستقيم فيصبح. جو ولایت علی کو نہ مانے وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہو سکتا، في جهنم. وهذا جہنم میں جائے گا. في رأي أبي بكر بأن هذا كافر. ابو بکر ایسے تو وہ ولایت علی کو نہیں مانتا تھا، تبھی تو خلیفہ بنے اور سب، تو وہ بھی کافر ہوا. الشيعة في هذه القضية قالوا بأنهم نواصب الثلاثة، رموز الثلاثة أبو بكر وعمر وعائشة. یعنی شیعوں کو عقیدہ ہے کہ اتنے نواسب تھے اور عائشہ بھی. هذه المتون تبين آراء علماء الشيعة. کہ شیعہ علماء کی آراء بیان کرنے کے لیے سارے متون موجود ہے کتابوں میں، یہ سب کچھ بأنهم نواصب والسلام عليكم. کہ یہ سب کے سب نواسب تھے. اس کو ثابت کرنے کے ہمیں بہت کوئی تودو کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں نے آیت اللہ محترم جناب نجات طائی صاحب کا بھی ایک کلپ آپ کو سنا دیا. اور یہ ایسے کوئی للو پنجو ٹائپ لوگ، یہ چلتے پھرتے لوگ نہیں ہیں، نہ یہ ہمارے ہاں جس کو کہا جاتا ہے کہ غالی شیعہ ہے، یہ ذاکرین تو جاہل ہوتے ہیں جی ڈمکانا، ایسے لوگ بھی نہیں ہیں. یہ باقاعدہ مستند اہل علم ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا میں نے تھوڑا سا فکری نسب بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ پوری گفتگو کا مقصد صرف یہ تھا طالب علم کا کہ تصویر کا تیسرا رخ بھی سامنے لایا جائے. دوسرا رخ تو ہوتا ہی ہے، لیکن میں نے کہا ایک تیسرا رخ بھی ہوتا ہے. تو یہ تیسرا رخ ہے. اس کے علاوہ ظلامت سیدہ کائنات سے متعلق اہل تشیع کے ہاں یا ان سے منحرف ہونے والے بہت سے اسکالرز ہیں جو اس کو نہیں مانتے. سنیوں کے ہاں فدق اور یہ حضرت عمر کا ڈرانا، غصہ کرنا، وہ سب مانتے ہیں کہ تلون مزاج تھے، یوں تھے فلانا، بس یہ انسانی جذبات کا غلبہ تھا، غلطی تھی، یا کیا کہنا چاہیے فاطمہ علیہ السلام اس میں اجتہادی غلطی پر تھی، صحیح موقف جو ہے رائے جو ہے وہ ابوبکر اور ان لوگوں کی تھی فدق کے معاملے میں. باقی وہ لڑنے مارنے سب کو نہیں مانتے، دھمکانے تک کو ماننا پڑتا ان کو کیونکہ ان کی کتابوں میں. پھر اہل سنت کے ہاں سے جو لوگ بری ہو گئے، سنیت سے نکل گئے، وہ پھر ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے.